اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید کی سورہ نمبر 14 بہت زیادہ بڑی سورہ نہیں ہے، مگر جیسا کہ ہم اب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر سورہ اپنے مطالب میں، اپنے مفاہیم میں، اپنے پیغامات میں انتہائی گہری ہے، اور اس نے سب سے زیادہ قرآن مجید نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ ہے اللہ کی وحدانیت، توحید، اللہ کو خالق، مالک، رازق تسلیم کرنا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اور جن اقوام کے قصے بیان کیے گئے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو نظام ہے جزا اور سزا کا، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا واضح طور پہ یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالا جائے اور دین اسلام جو کہ عین توحید ہے اس کی روشنی میں لے آیا جائے، اور شکر کی دعوت جو ہے اور کثرت شکر جو ہے وہ عین دعوت توحید کا حصہ ہے۔ آخرت پر جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہی ہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے علیہم السلام، جتنے بھی رسول آئے علیہم السلام، یہ سب لوگ اپنی زبان پہ رہتے ہوئے لوگوں کو تعلیم کرتے تھے۔ جو وحی نازل ہوتی تھی وہ بھی اسی زبان میں ہوتی تھی جس زبان کو وہ بولتے تھے۔ قرآن مجید عربی میں ہے، اسی طرح جو پچھلی کتب ہیں وہ جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی یا جو صحیفہ نازل ہوا وہ سارا کا سارا پیغام اسی زبان میں نازل ہوا جس زبان کو وہ نبی یا وہ رسول استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید جو ہے وہ بھی عربی میں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہاں پہ عربی بولی جاتی تھی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ قوم کو پیغام دینا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ کسی ایک قوم یا کسی ایک خطے کے لیے نہیں آیا، یہ بنی نوع انسان کے لیے آیا ہے۔ انسان کا تعلق کسی بھی زمین کے حصے سے ہو، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، اس کے لیے یہ قرآن مجید ہے۔ اب ایسے تمام دنیا کے حصے جہاں پہ لوگ عربی نہ بولتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اب یہ تو کرنا مناسب بھی نہیں معلوم ہوتا، منطقی طور پہ بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ جتنی زبانیں ہیں اتنی زبانوں میں کلام پاک اتارا جاتا۔ عربی کا کمال یہ ہے کہ عربی انتہائی فصیح زبان ہے، انتہائی بلیغ زبان ہے، اور اس میں بہت گہرائی ہے، اور ہر کیفیت کے لیے اس کے اندر الفاظ ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ موضوع اگر دیکھا جائے تو زبان کوئی اگر ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر اللہ کا پیغام، آخری پیغام، آخری رسول پر آتا، تو وہ عربی ہی بنتی ہے اور کوئی زبان نہیں بنتی۔ یہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ فیصلہ بالکل درست ہوتا ہے، ہماری سمجھ میں اس کی مصلحت آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے یا کسی بھی اور نبی کو لے لیجئے، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان سب کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا ان کے آنے کا کہ ان کی جو قوم ہے اس کو اندھیروں سے نکالا جائے، شیطان کے چنگل سے آزاد کرایا جائے، اور اللہ کا جو ہدایت کا نور ہے اس نور کی روشنی میں اس کو لایا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ نصیحت کی ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اور جو اللہ نے احسانات انسان پر کیے ہیں ان کو یاد رکھا جائے۔ اور بنی اسرائیل کو تو خاص طور پہ جو فرعون کے ظلم و ستم سے اس قوم کو آزادی دلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ایک بہت عظیم احسان ہے۔ گو کہ نعمتوں کا اگر شکر ادا کرنے کی بات ہو تو اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی جو ہے اس کا شکر ہم تمام عمر بھلے سجدے میں پڑے رہیں اور الحمدللہ 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 کہتے رہیں تو بھی اس کا شکر، اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی لیے الحمدللہ ہم روزانہ صبح نماز کے بعد جب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم اللہ سے جو دعا کرتے ہیں اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیرا شکر اس طرح ادا نہیں کیا جیسا کہ اس کا حق تھا، یا اللہ ہم نے تیرا ذکر اس طرح نہیں کیا جس طرح حق تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اللہ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جو کیا، جتنا کیا، جیسا کیا اس کو قبول فرما لے، اور اس کے اندر جو کوتاہی اور کمی چاہے دانستہ ہوئی یا نادانستہ ہوئی وہ کوتاہی کمی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دے اور ہمارے تھوڑے کو مکمل کا ثواب عطا فرما دے اور مکمل کی قبولیت جو ہے وہ عطا فرما دے۔ جو کفر ہے اور جو شکر ہے ذہن میں رکھیں، پہلے بھی کئی بار گفتگو ہو چکی ہے کہ ناشکری کفر ہے، مایوسی کفر ہے، اسی طرح بہت سی اور معاملات ہیں جو سب کفر میں آتے ہیں۔ تو شکر کا اور کفر کا جو ہے یہ آپس کی ایک کشمکش ہے، ایک لڑائی ہے، ایک چپکلش ہے جو ہمیشہ سے چل رہی ہے۔ رسولوں کے کردار کو اللہ نے قرآن مجید میں اسی لیے زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا ہے کیونکہ وہ اللہ کا تعارف پیش کرتے ہیں اور توحید پر اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ چاہے قوم نوح کی ہے، چاہے قوم عاد ہے، چاہے قوم ثمود ہے، یا اور کوئی قوم ہے جو ان سے بعد یا ان سے پہلے ہے، ان میں سے بہت سی قوموں نے رسالت کا انکار کیا اور دعوت جو آئی تھی اللہ کی طرف سے اس میں شکوک و شبہات جو ہیں ان کا اظہار کیا، اور اس میں جو چند باتیں کی اس میں ایک الزام یہ بھی رکھا کہ یہ جو اللہ کا پیغام ہمیں دے رہا ہے یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ درست ہے کہ وہ بشریت کے لبادے میں ہمارے ہاں اتارے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ اگر کوئی اور انداز ہوتا، کوئی اور ذات ہوتی، کوئی اور ہستی ہوتی تو انسان تب یہی اعتراض کرتا کہ یہ تو چونکہ انسان نہیں ہے اس لیے یہ جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے وہ اس کے لیے تو کرنا آسان ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کسی بھی قوم میں سے ان ہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا، جس کو پسند کیا وہاں پہ مبعوث فرمایا، اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں، منکرین ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اپنے جیسا انسان جو ہے وہ سمجھا اور روایات کے جو ہے پرستش کرتے رہے۔ کیونکہ سب سے آسان اور سب سے جو اعتراض کا استعمال ہونے والا جملہ ان کا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے آئے ہیں،
اور ہم آج پھر اسی راستے پر چل پڑے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کسی کے آباء و اجداد سے کوتاہی ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ کسی کے آباء و اجداد سے کوئی غلطی ہو جائے، بجائے اس کے کہ اس کوتاہی اور غلطی کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کی جائے، ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کیا معلوم کہ ہمارے نیک اعمال ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں، اور ان سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے اور کوئی لغزش ہوئی ہے، چاہے غلط فہمی میں ہوئی ہے، چاہے دانستہ ہوئی ہے، چاہے نادانستہ ہوئی ہے، اس کا سد باب ہو جائے، اور اگر وہ کسی تکلیف میں ہے یہاں سے دنیا سے جانے کے بعد تو وہ تکلیف اللہ ان سے دور کر دے۔ جبکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اور ہم اس کوتاہی کو لے کر آگے چلنے پر ضد پر قائم ہیں، تو ہماری کوتاہی کے گناہ کی سزا میں سے وہ بھی حقدار ٹھہرتے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت غلط کی وجہ سے ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ بھلا کریں، ہم ان کی لغزشوں کو پکڑ کر یہ کہہ کے کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے آئے ہیں، اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ درست صرف وہ چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیمانے دیے ہیں ان پیمانوں پہ پوری اترے۔ اگر اس سے کوئی باہر چیز جا رہی ہے تو ہمارے اگر کسی عزیز سے وہ ہوا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اس کی اس کوتاہی کو وہ دور فرما دے، اور ہمارے اس کام کو نہ کرنے کے ثواب میں بھی ان کو شامل فرما دے۔ یہ جو کافر ہیں انہوں نے ہمیشہ رسولوں کو دھمکیاں دی، یہ بھی کہا کہ پرانے مذہب پر آ جاؤ۔ کسی نے کہا ہم تم کو جلا وطن کر دیں گے، کسی نے کوئی دھمکی دی، کسی نے کوئی دھمکی دی، لیکن اللہ نے ہمیشہ رسولوں کو تسلی جو دی وہ یہ دی کہ اللہ ظالموں کو ہلاک کر دے گا اور زمین پر دوسرے جانشین پیدا کر دے گا۔ جو کفار ہیں ان میں سے بہت سے ایسے آپ کو معاملات ملیں گے تاریخ کے اندر کہ جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ الٹا تائب ہونے کی بجائے اللہ سے فیصلہ مانگ لیتے تھے، اور پھر جب فیصلہ آتا ہے تو پھر وہ عذاب کی شکل میں آتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی جابر، سرکش، اسلام توحید کے دشمن اور اللہ کے دشمن گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ رسوا کیا، نامراد کیا، اور دنیا میں بھی عذاب دیا، اور آخرت کا عذاب تو اس دنیا کے عذاب سے اتنا زیادہ ہے کہ اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو لیڈرز ہیں، چاہے وہ کفار کے تھے یا ہمارے ہیں، ان میں شروع سے آپ دیکھیے کہ اگر گھمنڈ ہوگا، اگر غرور ہوگا، تو اس کے مقابلے پہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے جو پیروکار ہیں ان میں اکثر آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ کمزور طبقات نظر آئیں گے۔ اور حقیقت یہ کہ ابلیس بھی ایک ایسا ہی لیڈر ہے، یہ انسانوں کو بہکاتا ہے، لیکن جس طرح قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت یہ جو کافر لیڈر گزرے ہیں یا آج بھی اگر کہیں پہ دنیا میں موجود ہیں، جن کے پیروکار ان کے پیچھے چل رہے ہیں، روز قیامت وہ بھی آنکھ پھیر لیں گے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلو۔ یہی معاملہ شیطان بھی کرے گا، شیطان بھی وہاں پہ جا کر آنکھیں جو ہے وہ پھیر لے گا اور صاف کہے گا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے پیچھے چلو، تم میرے پیچھے کیوں چلے؟ اور اس معاملے میں باقاعدہ ایک چھوٹا سا مکالمہ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ یہ بات کہیں گے، یہ بات کہیں گے، یہ بات کہیں گے، اور یہ اپنے پیروکاروں کی کیا مدد کریں گے، یہ تو اپنی مدد وہاں کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور یہی معاملہ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ بھی ہوگا۔ ابلیس وہاں پہ ایک دم سے نگاہ اپنی پھیر لے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے پیچھے چلو، تم میرے پیچھے کیوں چلے؟ جتنی بھی باتیں قرآن سے ثابت ہیں اور صحیح حسن متواتر حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں کلمات طیبہ میں شمار ہوتی ہیں، اور ہر وہ بات جو ان سے ٹکرا جائے یا ان کے علاوہ ہو، وہ بات جو ہے کلمات خبیثہ میں شمار ہوتی ہے۔ یہ جو کلمات طیبہ ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایمان میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں۔
ان کی وجہ سے انسان کے دل میں، انسان کی روح میں نور ہدایت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور پھر اس سے ایک پیڑ نکلتا ہے اور اس پیڑ کی اونچائی آسمانوں تک جا پہنچتی ہے، اور یہ جو پیڑ ہے یہ انسانوں کو سایہ دیتا ہے، اور یہ سایہ کس چیز کا ہے؟ یہ سایہ اسی نور ہدایت کا ہے جس نور ہدایت سے اللہ نے اس کو نوازا ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، ہر مسلمان اسلام کا نمائندہ ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نہ صرف اس نور ہدایت کا متلاشی ہو، اس کو حاصل کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے اندر وہ اسباب اختیار کرے کہ اس کے اندر ایسا یہ نور ہدایت کا یہ درخت جو ہے وہ اگے، جو آسمان تک بلند ہوتا چلا جائے، اور یہاں تک کہ پھر وہ دوسروں کو سایہ دینے لگے، دوسروں کو یہ نور جو ہے یہ پیش کرنے لگے۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، تو علم یہی علم ہے۔ جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو دنیا میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کیا یہ علم نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اس کو علم نہیں مانتے، ہم اس کو فنون مانتے ہیں۔ فنون لازم ہیں، کیونکہ فنون اختیار نہیں کریں گے تو اس دنیا کے اندر نہ صرف یہ کہ رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، بلکہ جو غیر اقوام ہے، جو کفار ہیں، ان کے مقابلے پہ کھڑا ہونا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ فنون بھی لازم ہیں، لیکن علم تو فرض ہے کہ اس اللہ کے پیغام کو سمجھا جائے، اور جو لوگ بجائے ان کلمات طیبہ کی طرف جانے کے ان کلمات خبیثہ کی طرف جاتے ہیں، پھر ان کے دل میں، ان کے روح میں کسی قسم کا نور ہدایت کا کوئی ایک پودا بھی جڑ نہیں پکڑتا۔ اس کی جڑیں اتنی چھوٹی اور اتنی کمزور رہ جاتی ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود اس کا بھی بھلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اور بھی کسی کا بھلا نہیں کر پاتا۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو ناشکرے ہیں، یہ ناشکرے جو ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنے لیے جہنم جو ہے وہ خریدتے ہیں، بلکہ وہ اپنے پیروکاروں اور جو اپنی قوم ہے ان کے لیے بھی دوزخ کا عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے جو شکر گزار ہیں ان کو کہا گیا کہ نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ، ان دو معاملات کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ کوئی صورت ایسی نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں عرض کی ہیں، بتائی ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، کہ جن میں نماز میں کوئی چھوٹ کا امکان، بیمار ہے تو چلو بیٹھ کے پڑھ لے، اور بیمار ہے تو لیٹ کے پڑھ لے، وغیرہ وغیرہ، بالکل سویا رہ گیا جائز بات میں اور اٹھ گیا، یہ نہیں کہ اذان سنائی دی تو اچانک کروٹ بدلی کہ اچھا یار پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن بالکل ایک آدمی ہے بیمار ہے، اس نے دوا لی ہوئی یا نہیں آنکھ کھلی اس کی، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دین نے ہمیں راستہ دیا، نماز وہاں بھی معاف نہیں کی۔ جس کی نمازیں چھوٹ گئی اس کو کیا ہے؟ اس کے لیے لازم ہے قضا کرنا۔ تو نماز کی کوئی چھوٹ نہیں، اور دوسری چیز خدمت خلق، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جو ہے اس سے خرچ کیا جائے۔ علم ہے، علم خرچ کرو، عزت دے سکتے ہو عزت خرچ کرو، پیسہ ہے پیسے سے خرچ کرو، مال و اسباب ہے مال و اسباب سے خرچ کرو۔ خرچ کرنے کا خالی یہ مطلب نہیں ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو بمشکل اپنا گھر چلاتا ہوں، میں کیسے خرچ کروں؟ آپ ایک مسکراہٹ خرچ کر سکتے ہیں، آپ اچھے بول خرچ کر سکتے ہیں، آپ قرآن مجید سیکھ کر قرآن کے الفاظ خرچ کر سکتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا مثبت قدم نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو سکتا ہو۔ اور یہ جو زمین ہے، آسمان ہے، یہ بارش ہوتی ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، ان سب کو انسان نے تسخیر کیا اللہ کے دیے ہوئے اذن و توفیق سے اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے۔
اور یہ جو دن کی گردش ہے، ان سب کا بار بار تذکرہ جو کیا جاتا ہے قرآن مجید میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ضرورت کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب اس دنیا میں اتارا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں نہ اتاری ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، بیماری کی ایک مثال لیجئے، اس دنیا میں سوائے موت کے اور بڑھاپے کے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے اس دنیا میں نہ اتارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو آباد کیا۔ ہم آپ اس قصے سے واقف ہیں کہ وہاں پہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو ٹھہرایا، اور وہاں پہ پھر اگلی نسلوں کے لیے کئی دعائیں کی، اللہ سے دعا کی کہ ان کی نسل جو ہے بتوں کی پرستش سے بچی رہے، نماز یہ قائم کرنے والے بنے، لوگوں کے امام بنے، امامت ان کو حاصل ہو، ان کی توجہ کا مرکز بن جائیں، رزق عطا کیا جائے، یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اچھی مثال شکر ادا کرنے والے کی کس کی ہو سکتی ہے؟ ان انبیاء کرام علیہ السلام نے جس طرح سے شکر ادا کیا، اس سے اچھی مثال کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کیے، اسحاق علیہ السلام اللہ نے عطا کیے، لیکن آپ دیکھیں اتنے بڑھاپے تک اولاد نہ ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سے شکر کی عادت نہیں گئی۔ شکر، صبر، نماز، ہر وقت اپنی نماز کی فکر، اپنی مغفرت کی دعا۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی، اور ابراہیم جیسے نبی علیہ السلام کہ جن کا تذکرہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ہر نماز کے اندر کرو، ہر تشہد کے بعد جب درود پڑھا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایسا عظیم نبی، اور وہ اپنی مغفرت کے لیے دعا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ امت کو تلقین ہو۔ نبی کو، نبی ہے، اس کو، وہ تو جنتی ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ تو بچپن سے معصوم ہے، اس سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ جنت میں نہ جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو تصور کرنا کفر میں بھی سب سے بڑا کفر ہے۔ پھر وہ کیوں مغفرت اپنے لیے مانگتا ہے؟ وہ کیوں اپنے بیوی بچے کے لیے مغفرت مانگتا ہے؟ کیوں اپنے ماننے والوں کے لیے مغفرت مانگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ امت کی تربیت کرتا ہے کہ اس کی امت بھی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی مغفرت مانگے، اللہ کا شکر ادا کرے، مشکل آئے تو صبر کرے، اور اللہ سے ہمیشہ خیر کا مطالبہ کرے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو قرآن جو ہے اللہ کا آخری پیغام، آخری نبی، انتہائی واضح، انتہائی آسان، بالکل مکمل انسانیت کو خبردار اس نے کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل جس طرح اللہ نے چاہا تھا اسی طرح اپنی امت کو اور آنے والی تمام دنیا کے تمام انسانوں کو پہنچا دیا۔ روز قیامت کا اس قرآن نے ہمیں نقشہ دے دیا، کافروں کے ساتھ کیا ہوگا یہ بتا دیا، ظالموں کے ساتھ کیا ہوگا یہ بتا دیا، اس وقت وہ کیسی ندامت میں ہوں گے یہ بتا دیا، کیسی ان کو شرمساری ہوگی یہ بتا دیا، کس طرح وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، کس طرح کے ان کو لباس پہنائے جائیں گے، کس طرح ان کے چہروں کو آگ سے ڈھانپا جائے گا، یہ سب کچھ واضح طور پہ بتا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس زمین پر اکڑ کر چلتے تھے اور ایسی ایسی چالیں چلتے تھے کہ ان چالوں سے پہاڑ بھی چاہیں تو شاید اپنی جگہ سے سرک جائیں، لیکن ان رسولوں نے کیا کیا علیہ السلام؟ انہوں نے کمال ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ان رسولوں نے اپنا ایمان بالکل کسی طرح سے بھی متاثر نہیں ہونے دیا، انہوں نے اللہ کے تمام وعدے پورے ہونے پر مکمل کامل ایمان رکھتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 900 اور کچھ سال آپ نے تبلیغ کی، کیونکہ آپ کی عمر بہت زیادہ تھی، اور 900 اور کچھ سال کے اندر بھی بہت ہی کم لوگ آپ پر ایمان لائے، لیکن آپ مایوس نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ
مکہ مکرمہ میں جو آپ کی مکی زندگی ہے کتنے لوگ ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے ان میں سے اکثریت کی حالت کیا تھی؟ غریب لوگ تھے، کچھ غلام تھے، کچھ ملازمین تھے، اور اپنے مالکوں سے جن کے پاس وہ کام کرتے تھے ان سے وہ مارے کھاتے تھے، ان کا ظلم سہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو قرآن مجید کا پیغام بڑا واضح ہے، اور سورہ ابراہیم سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کی توحید اس کو پکڑنا ہے، اور اللہ کی اگر توحید کو پکڑ لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر رسالت تو لازمی جز ہے۔ ہمارے یہاں اکثر احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے کہ جی ایسی حدیث 40 سے زیادہ حدیث موجود ہیں جن کا مفہوم ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پہ آگ حرام ہے۔ لیکن کیا لا الہ الا اللہ کہا کا یہ مطلب ہے کہ ہم زبان سے کہیں اور ہم چوری کریں، ہم ڈاکہ ڈالیں، ہم استغفر اللہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائیں، ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں، تو کیا لا الہ الا اللہ کہنا اس کو کہا جائے گا؟ یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ جی یہ کہنے کا مطلب صرف کہنا نہیں ہوتا، کہنے کا مطلب پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ایک پرخلوص کوشش ضرور ہوتی ہے۔ ہمیں کہیں کوتاہی ہو جائے، ہم سے غلطیاں سرزد ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والی ہستی ہے، وہ غفور رحیم ہے، غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے ایک پرخلوص کوشش کرنی ضرور ہے، اور وہ پرخلوص کوشش کے نتیجے پہ پھر مکمل کامل ایمان رکھنا ہے اپنی اللہ کی ذات پہ کہ اللہ جو ہے اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ اگر ہمیں ابھی اس زندگی میں کچھ نہیں ملتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے سنا نہیں ہے، اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کچھ ایسی چیز لکھی ہے جس کے ملنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ایسے اسباب پیدا کرے کہ ہمارے ایمان مضبوط سے مضبوط تر اور مضبوط تر سے مضبوط ترین ہوتا چلا جائے، اور ہم اسلام کے سچے رہنما بھی بن سکیں، ہم میں سے ہر مسلمان ایک رہنما بن سکے، اور ہم سنی سنائی باتیں پکڑ کر اسلام کا خاکہ اپنے دلوں میں اپنے دماغوں میں نہ جو ہے وہ ترتیب دیں۔ تحقیق بہت ضروری ہے، کسی مستند بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، اس کی صحبت اختیار کریں، دین سیکھیں اور پھر دین سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اذن دے، نہ صرف یہ کہ ہمارے دلوں میں یہ پودا جو ہے جڑ پکڑے اور یہ تناور درخت بنے، بلکہ اس درخت سے پھر ہر صحبت اختیار کرنے والے کے دلوں میں بھی درخت بنے، اور وہ پھر آگے چلے، تاکہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں تو یہی معاملہ ہمارے لیے بڑے آرام کے ساتھ جو ہے ایک جاریہ، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس طرح ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر اللہ نے چاہا تو ہم سرخرو اٹھیں گے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔